کا محسن ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کے احسانات سب پر ہیں، بچوں پر بھی ہیں، بڑھوں پر بھی ہیں، جوانوں پر بھی ہیں، انسانوں پر ہیں، حیوانوں پر ہیں، جمادات پر، نباتات پر، شجر و حجر پر، جو ہے شمس و قمر پر، سب پر اس کے احسانات ہیں۔ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا کا عجیب نقشہ تھا، انسانیت ختم ہونے جا رہی تھی، انسانیت مٹنے کو تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی ڈوبتی ہوئی جو ہے کشتی کو بچا لیا۔ نبی نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی ہو اور اس میں چھوٹے چھوٹے پروانے آ کے گرتے ہیں اور اس کو بچانا چاہتا ہے لیکن وہ پھر بھی جا کے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب میں آیا تھا تو تمہارا یہی حال تھا، تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، ماں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، بلکہ ماں کو وراثت کے مال کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے ماں پہ جھگڑتے تھے کہ ماں اب تیرا ٹکڑا ہو سی کیونکہ تمہارے باپ کو مال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کبھی یہ نتیجہ آتا تھا کہ 5 بیٹے مل کر اپنی ماں سے زنا کیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقام دیا۔ اور تہجدوں میں جنت کو ڈھونڈنے والوں اور تسبیحوں میں جنت کو ڈھونڈنے والوں، اللہ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ جب آئی نا وہ بوڑھی حلیمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر بٹھایا اور اس کی عزت دی۔ جب وہ روانہ ہو گئی، جا چکی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون تھی؟ ضعیفہ نعیفہ ہم نہیں جانتے، آپ نے اس کی اتنی عزت کی۔ نبی نے فرمایا میرے جانثارو تم جانتے نہیں ہو، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ تھی۔ ماں کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں ان کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کا نکاح کرا دے، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن آخرت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ فرمایا کل حشر میں، کل آخرت میں اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دیتا ہے۔ صرف کہا نہیں کر کے دکھلایا۔ جب بیٹی سب سے چھوٹی فاطمہ آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کی بچی ہے، یہ چھوٹی ہے، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ تمہاری نگاہوں میں چھوٹی بچی ہے، میری نگاہوں میں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ اس سے دیکھ کر تو اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیٹی کو عزت دی، بہن کا کوئی مقام نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیتے تھے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پہ کھڑا کرتا تھا اور پھر اعلان کرتا تھا کوئی ہے اس کو لینے والا کیونکہ میں اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی کہ جب وہ آئی قبیلہ حوازن کے قیدی پکڑے گئے طائف کے موقع پر تو وہ ایک عورت کہہ رہی تھی مجھے مت پکڑو، میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہی نہیں، وہ تو اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، تو بہن کہاں سے بن گئی؟ تو اب یہ بہانے بنا رہی ہے۔ کہا نہیں جاؤ بتاؤ حلیمہ کی بیٹی شیمہ آئی ہے، ان سے جا کے پوچھو تمہاری بہن ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا صحابہ فرماتے ہیں اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ نبی کی چادر گر پڑی اور جب وہ بہن شیمہ آئی تو نبی نے چادر قدموں میں بچھائی۔ اسلام نے یہ اعلان کیا ہے دوستو کہ جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ شفقت کی چادر ہوتی ہے، جب وہ بہن بنتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے۔ ارے مسئلے پوچھنے والوں مول صاحب صدقو دیون چوا مارے کنے پیشہ کو نی، اسلام میں فرمایا گیا بیوی کو دیکھ مسکرا کر دیکھ لے تجھے صدقے کا ثواب ملے گا، اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے پڑھ لیا کر تجھے حج عمرے کا مقبول سوال ملے گا۔ تو وہ جب شیمہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی۔ ارے اس کے تو کچھ جو ہے ساتھ بچپن کے ساتھ گزرا ہے۔
وہ نشانیاں بتانے لگی. اللہ کے رسول جب ہم بکریاں چرانے جاتے تھے مجھے وہ زمانہ یاد ہے, آپ جدھر سے گزرتے تھے ہر شجر حجر آپ کو سلام کرتا تھا, آپ کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا. مجھے وہ درختوں کے سلام یاد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی, ایک مرتبہ میرے منہ سے شرکیہ جملہ نکلنے والا تھا کہ آپ نے بچپن میں مجھے یہاں پہ کاٹا, اس کے نشانات آج بھی موجود ہوں. نبی نے فرمایا یہ میری بہن ہے, بہن اگر یہاں رہنا چاہتی ہے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رہ لے, جانا چاہتی ہے تو انہیں عزت کے ساتھ چھوڑ دو, اور جو بھی گرفتار ہوئے ہیں اس کو اس میری بہن کی وجہ سے چھوڑ دو. دیکھو وہ ننگے سر کون آ گئی, بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے, حاتم طائی کی بیٹی ہے, تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی ہے, قسمیں کھا کے آئی ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کروں گی. لیکن جب ہار ہو گئی, شکست ہو گئی, قیدی پکڑے گئے تو حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر آئی. لیکن نبی کی جب نگاہ پڑی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا یہ کون آ گئی ننگے سر, بتایا گیا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. نبی نے اپنی چادر دی, بلال جی آمینہ کے لال یہ نبوت والی چادر لے جاؤ. یہ چادر وہ چادر ہے جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, وہ چادر جس کے ایک ایک دھاگے پر عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی عرش بری سے. لیکن وہ چادر اب کہاں جا رہی ہے, دشمن کی بیٹی پہ ڈالی گئی. نبی نے فرمایا جب صحابہ نے کہا دشمن کی بیٹی ہے, تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی تھی, نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو. یہ بکواس کرتے ہیں چینل والے, اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی, اسلام نے عورت کو رسوا کیا. یہ بکواس کرتے ہیں. قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ اگر اس دھرتی پر عورت کو اگر کسی نے عزت دی ہے تو وہ دین اسلام ہے, وہ شریعت محمدی ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے. ورنہ باقی سب نے عورت کو رسوا کیا ہے. جھاڑو بیچنے کے لیے, ماچس بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو لگایا گیا, عورت کو گلیوں میں رسوا کیا گیا, چوراہے پہ رسوا کیا گیا. لیکن اسلام نے اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالے ہیں. جب مکہ میں فتح کرنے کا اعلان کیا تو فرمایا عورتوں میں جاؤ اعلان کر دو, تمہارے محمد تمہارے سروں سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا ہے بلکہ اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے آئیڈیل سب کے لیے. یوں نہیں کہ بچیوں کے دو مثالیں دے دی دو تین. آپ میں سے جو بھی کام کرتے ہو, ٹیلروں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا, جھاڑو لگانے والوں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا, مزدوری کرنے والوں مزدور کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. لوگ مزدور سے مزدوری کراتے تھے, پیسہ نہیں دیتے تھے. نبی نے آ کر اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو. نبی نے گھر میں جھاڑو شروع کر دیا. یہ تو اب اٹھایا یوگی مودی نے. میرے نبی نے, امی عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں موجود ہوں, میرے نبی نے جھاڑو اٹھا کے صفائی شروع کر دی. میں نے جا کے ہاتھ پکڑ لیا, اللہ کے رسول آپ کی 11 حرم ہے, ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عائشہ میری امت میں ایسے غریب لوگ بھی آئیں گے جو جھاڑو دینے کا کام کریں گے, کوئی غریبوں کو کوئی تانا نہ دے. آج میں محمد اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر اس غریب اپنے امتی کا سر بلند کر رہا ہوں, اپنے ہاتھ سے کپڑے سیے اس لیے تاکہ میری امت کے ٹیلروں کا سر بلند ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے یہ غریب ہے, یہ ٹیلر ہے, یہ دوسروں کے کپڑے سیتا ہے. سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. تو ہم جو ہے ان کی زندگیوں کو اپنائیں, ان کی سنتوں کو لے آئیں. نوجوانوں مگر کالجوں میں بھی اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پھر جو ہے اسلام کا مطالعہ ساتھ میں رکھو. اقبال کی طرح پڑھ کے دکھاؤ. صرف بیگ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھتے ہو تم, فخر ہے تمہیں اپنی انگلش پہ. تو نوجوانوں اقبال